السلام علیکم دوستوں یہ کہانی کراچی سے سعد نے بھیجی ہے۔ چلیے سعد کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام سعد ہے۔ آج تک میں نے یہ واقعہ کسی کو ٹھیک سے نہیں بتایا، کیونکہ جو اس رات میرے ساتھ ہوا شاید لوگ اسے صرف خواب سمجھیں، لیکن میں جانتا ہوں وہ خواب نہیں تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں کراچی کے ایک پرانے ہاسٹل میں رہتا تھا۔ میرا کمرہ چھوٹا، تنگ اور عجیب سا سنسان تھا، اور رات کے وقت وہاں ایک الگ ہی خوفناک خاموشی ہوتی تھی۔ اس رات میں بہت تھکا ہوا تھا۔ تقریباً 2 بجے میں نے فون بند کیا اور سونے کی کوشش کی۔ کمرے میں ہلکی پیلی روشنی تھی اور پنکھے کی آواز کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں مکمل ہوش میں تھا، سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ کمرے کے دیواروں، کھڑکیوں کو پردہ سب میری نظروں کے سامنے تھا، لیکن کچھ عجیب تھا، بہت عجیب۔ میں اپنے جسم کو ہلا نہیں پا رہا تھا، نہ ہاتھ ہل رہا تھا، نہ پاؤں، نہ گردن۔ میں پوری طرح جاگ رہا تھا، لیکن میرا جسم جیسے پتھر بن چکا تھا۔ پہلے مجھے لگا شاید نیند کا اثر ہے۔ میں نے زور لگایا کہ انگلی ہی ہل جائے، لیکن میری ایک انگلی بھی نہ ہلی اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں کمرے میں اکیلا نہیں ہوں۔ دروازے کے قریب اندھیرے میں کوئی کھڑا تھا۔ پہلے صرف ایک سایہ دکھائی دیا، لمبا، ساکت اور خاموش۔ وہ سایہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا، ایک قدم، پھر دوسرا قدم، پھر تیسرا۔ میں چیخنا چاہتا تھا، آواز دینا چاہتا تھا، لیکن میری زبان بھی جیسے بند ہو چکی تھی۔ اب وہ میرے بستر کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ میری سانس رکنے لگی۔ اچانک بستر ہلکا سا نیچے دبا، جیسے کوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا ہو، اور پھر ایک بھاری وزن میرے سینے پر محسوس ہوا۔ ایسا لگا جیسے کوئی میرے سینے پر بیٹھ گیا ہو۔ میں سانس لینا چاہتا تھا، مگر سانس آدھی رہ جاتی۔ میرا دل گھبراہٹ سے پھٹنے والا تھا، اور آنکھوں کے سامنے وہی سفید آنکھیں تھیں۔ وہ چیز اب میرے چہرے کے بہت قریب تھی۔ میں اس کی ٹھنڈی سانس محسوس کر سکتا تھا۔ اس کا وجود اتنی خوفناک تھا کہ میرے جسم میں جیسے خون ہی جم گیا ہو۔ پھر اس نے بہت آہستہ آواز میں کہا، آج پھر دیر سے سوئے ہو، اور وہ آواز انسان جیسی نہیں تھی، بلکہ جیسے کئی سرگوشیاں ایک ساتھ بول رہی ہوں۔ میرے پورے جسم میں ہی سنسنی دوڑ گئی۔ میں دعا پڑھنا چاہتا تھا، مگر الفاظ یاد نہیں آ رہے تھے۔ میں رونا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ میرے گلے پر رکھا۔ اس کی انگلیاں لمبی اور بہت سرد تھیں۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میرا گلا دبا رہی ہو
اور میری سانس مزید رکنے لگی۔ اسی وقت کمرے کے باہر زور کی آواز آئی، جیسے راہداری میں کچھ گر گیا ہو۔ اس ایک جھٹکے کے ساتھ میرے اوپر بیٹھی وہ چیز غائب ہو گئی۔ اچانک میرا جسم آزاد ہو گیا۔ میں جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میری سانس پھولی ہوئی تھی اور میرا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ میں نے فوراً کمرے کی لائٹ جلا دی۔ کمرہ خالی تھا، دروازہ بند تھا، کھڑکی بند تھی اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ سلیپ پیرالائسس تھا۔ لوگ کہتے ہیں اس میں عجیب چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ میں نے پانی پیا، قرآن کی تلاوت لگائی اور باقی رات جاگتا رہا۔ لیکن اصل خوف اگلی صبح شروع ہوا، جب میں نے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو میرے گلے پر 4 نیلے نشان تھے، بالکل انگلیوں جیسے۔ میرا جسم کانپنے لگا۔ میں فوراً ہاسٹل کے کیئر ٹیکر کے پاس گیا۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا اور اس نے میرا چہرہ غور سے دیکھا۔ جب میں نے اسے کمرے کا نمبر بتایا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بہت آہستہ بولا، اس کمرے میں پہلے بھی ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ بھی یہی کہتا تھا کہ رات کو کوئی اس کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ ہر رات ڈر کر جاگ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ ایک عورت اسے سونے نہیں دیتی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، پھر کیا ہوا؟ کیئر ٹیکر نے نظریں جھکا لیں اور بولا، 2 دن بعد وہ ہاسٹل چھوڑ کر چلا گیا اور کبھی واپس نہیں آیا۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں نہیں سوؤں گا۔ میں نے کمرے کی لائٹ آن رکھی، فون ہاتھ میں لیا اور مسلسل وقت دیکھتا رہا۔ رات کے 3 بجے، پھر 3:30 بجے، سب کچھ خاموش تھا۔ لیکن نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اچانک میری آنکھ دوبارہ کھل گئی۔ اس بار کمرے کی لائٹ بند تھی۔ حالانکہ مجھے یاد تھا کہ جب میں نے لائٹ آن چھوڑی تھی اور میرا فون بھی میرے ہاتھ سے غائب تھا۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ میں ایک بار پھر اپنے جسم کو ہلا نہیں پا رہا تھا۔ میں پھر سے وہی قیدی بن چکا تھا، اپنے ہی جسم کے اندر بند۔ اس بار دوبارہ وہ سایہ پہلے سے زیادہ قریب تھا۔ وہ کمرے کے کونے میں نہیں بلکہ میرے بستر کے پاس کھڑا تھا اور آہستہ میری طرف جھک رہا تھا۔ اب میں اس کی شکل کچھ زیادہ دیکھ سکتا تھا۔ اس کے لمبے گیلے بال تھے، چہرہ آدھا اندھیرے میں تھا اور گردن ایک عجیب زاویے پر ٹیڑھی تھی۔ تم نے سب کو بتا دیا۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی کوشش کی۔ الفاظ ٹوٹ رہے تھے، دماغ سن ہو رہا تھا، لیکن میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح خود کو بچا سکوں۔ اچانک وہ چیز غصے میں آ گئی۔ بستر زور سے ہلنے لگا اور میرا سینہ اور زیادہ دبنے لگا اور کمرے کی ہوا برف جیسی
سرد ہو گئی۔ پھر اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ میرے کان سن ہو گئے۔ اسی لمحے میری زبان سے زور سے صرف ایک لفظ نکلا، اللہ، اور سب کچھ اچانک ختم ہو گیا۔ میں بستر سے نیچے گرا ہوا تھا، لائٹ دوبارہ جل رہی تھی اور فون میرے ہاتھ میں پڑا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے اوپر دیوار کی طرف دیکھا۔ میرے بستر کے اوپر دیوار پر کسی نے انگلی سے ایک جملہ لکھا تھا، میں پھر آؤں گی۔ اسی دن میں نے ہاسٹل چھوڑ دیا۔ میں نے دوبارہ کبھی اس کمرے کو نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی اس جگہ واپس گیا۔ لیکن کہانی وہاں ختم نہیں ہوئی۔ آج 3 سال گزر چکے ہیں۔ میں دوسرے شہر میں رہتا ہوں، نیا گھر، نیا کمرہ، لیکن خوف آج بھی وہی ہے۔ کبھی رات کے بیچ میری آنکھ کھلتی ہے، میں ہوش میں ہوتا ہوں، لیکن میرا جسم ہل نہیں پاتا اور کمرے کا ماحول اچانک ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پھر کمرے کے کسی اندھیرے کونے سے ایک بہت دھیمی سرد آواز آتی ہے، آج پھر دیر سے سوئے ہو، اور میرا خون پھر سے جم جاتا ہے۔